خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، ہتھکنڈے کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گی؟ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو میدان میں آئے. کل ہم نے سوال کیا کہ عثمان ڈار کے گھر کو تو پولیس نے گھیرا ہوا ہے، لیکن خواجہ صاحب کہتے ہیں میرے تو یہ علم میں ہی نہیں. اچھا بتائیں کہ اس حربے سے فائدہ کس کو ہے؟ آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے میرے بیٹے ہیں. جو حربے استعمال ہوئے کس کو فائدہ ہے؟ خواجہ آصف کو. جھوٹ بولتا ہے، مت ایسے کریں. جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ بیٹے کیا ہے میں مختصر سارا جواب دوں گی. کس نے کیا ہے؟ اس نے کروایا ہے. اور کہتا ہے میری بہن ہے. میرے غیرت مند بھائی خواجہ آصف، اتنی ہمدردی تھی تو جس دن میرا گھر ٹوٹا، میری عزت کو ہاتھ ڈالا گیا، اس وقت میرے گھر آتے تو دیکھتے میں آپ کو کتنی عزت بخشتی. آپ میرے پاس آئے، آپ نے ڈی پی او کو فارغ کیا، ڈی سی او کو کیا، آپ معافی مانگتے تھے عوام کے سامنے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. کیا آپ ان لوگوں کو میرے پاس لے کے آتے تو میں معاف بھی کرتی، کیونکہ اللہ کو معاف کرنا پسند ہے. معاف کر دیتی. میں غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہے، اگر اللہ معاف کر سکتا ہے تو میں کیوں نہ کرتی. مگر آپ خود سمجھ لیں میرا مختصر جواب ہے، بیٹے جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا، تمام ویڈیو ساتھ ساتھ میں نے اپنی عوام کو دکھائی کہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں نے پھر بھی دعائیں دی، بد دعا نہ دی، کیونکہ میں صاحب اولاد ہوں. باقی آپ خود سمجھ لیں، سمجھدار ہیں. انہوں نے میرے گھر کو سیر کر کے، ہر گھر میرا امتیاز الدین ڈار کا میرا گھر تھا، بچے ماں کو ملنے کے لیے آتے، گھر سے نکال دیا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ. میں سڑک پہ بیٹھ کر میں نے رات گزاری. آپ کی اگر ماں ہوتی تو بتاؤ آپ لوگ کیا کرتے؟ میں قوم کی ماں ہوں، شہر سیالکوٹ کی ماں ہوں. میرا انصاف 8 فروری کو جب لیکچر ہوگا تو میری شہر سیالکوٹ کی عوام اسے جواب دے گی. بات بیٹے یاد رکھنا، اولین درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیا ہے. انہوں نے میرے گرے بہانا ڈالا ہے. مائیں سانجی ہے، یاد رکھنا ووٹ ڈالتے وقت اپنی ماں کو مد نظر رکھ کر میرا فیصلہ کرنا. میری عوام میری فیصلہ کرے گی، اس دن خواجہ آصف کو بتائے گی، کیونکہ آگے سے کسی کی ماں کے گریبان کو ہاتھ نہ ڈالا جائے. بس میرا اتنا سا جواب. یہ بتا دیجیے کہ طور پہ جی ہم کر رہے ہیں، بالکل پٹیشن اپلیکیشن دائر کی ہے. الیکشن کمیشن کو ہم نے ای میل بھی کی ہوئی ہے. کل جو ہمارے ساتھ ہوا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں جو رکاوٹیں تھیں، تو اس سلسلے میں ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ای میل کی. بذات خود ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے پاس اپلیکیشن لے کے گئے، جس کی وجہ سے آج آپ نے دیکھا کہ ہم سموتھلی کاغذ جمع کرانے کے قابل ہوئے. انہوں نے جی NA-71 سیالکوٹ سے اور PP-46 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائی. اچھا ماں جی یہ بھی بتا دیجیے کہ جو یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، آپ کے صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو کیا آپ کے کوئی خدشات ہیں یا آپ سمجھتے یہ پرامن الیکشن ہوگی؟ مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایک اوپر بھی عدالت ہے. میں نے قرآن پڑھا، ترجمے پڑھے، تفسیر پڑھے. میرا دین سے زیادہ تعلق ہے دنیا سے. بات کی سمجھ آئی آپ؟ جس صاحبان نے میرے لیے الفاظ اٹھائے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ جو عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ہوا، میں تا دل کی گہرائیوں سے اپنے اس بھائی کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ صحت کاملہ میں رکھے اور زندگی ہمیشہ کے لیے صحت کی دے. میری اس بھائی کے لیے دعا ہے. مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا میں ایسے بھی انسان ہے جو کہ آواز اٹھاتے ہیں. کہ خواجہ آصف تم اگر ایک باپ کی اولاد ہو، اس کی یہ ساری ریاستی مشینری، میں پھر ایک دفعہ پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا میں سیالکوٹ میں نہیں تھا، اور انہوں نے کس طرح میری والدہ کے بال کو سے پکڑ کے زمین پہ گھسیٹا، بازو مروڑے، مارا پیٹا. آج تو میں سیالکوٹ میں ہوں اور میں نے ڈی پی او کو چیلنج بھی کیا کہ آؤ مجھے پکڑ لو آ کے. آدھی رات میں نہ آیا کرو، دن کی روشنی میں آیا کرو. آدھی رات کو تو بشرم لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں.
हैं और वैसे इनकी बेशर्मी और बगैरती की तो हदें पार हुई हैं। तो मैं ख्वाजा आसिफ को ये पैगाम देना चाहूंगा कि ख्वाजा आसिफ, तुम अगर एक बाप की औलाद हो, जो कि मुझे लगता नहीं, और तुम वाकई अगर एक बाप की औलाद हो तो इलेक्शन से भागना नहीं है। जितनी भी रियासती मशीनरी है लगा लेना 8 फरवरी को। और मैं सियालकोट के सारे मीडिया के सामने, अपनी मां के सामने ये ऐलान कर रहा हूं, और मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूं, मैं सियालकोट में आरओ को कहता हूं, जो NA 71 का आरओ है, ख्वाजा आसिफ की गिनती 10,000 से शुरू करना, 10,000 से। और मेरी माँ की एक से, मेरी माँ का एक वोट, मेरी माँ का एक वोट, ख्वाजा आसिफ की गिनती 10,000 से शुरू करना। और अगर इस ख्वाजा आसिफ को बचा सकते हो ना शिकस्त से, बचा लेना, लगाना जोर। एक तरफ सियालकोट की गयूर अवाम, बहादुर अवाम, गैरतमंद अवाम होगी, और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे मीडिया के लोग के 8 फरवरी को ये बेशर्म तोला होगा, और जीत हक और सच की इंशाल्लाह ताला होगी। बाकी औरतों के कपड़े फाड़े जाते हैं, और ये वही हसन है पाकिस्तानियों जिसको मरियम नवाज ने शाबाश दी थी। आप सब जानते हैं ये DPO हसन मेरे और मेरी फैमिली के साथ जातियात पे उतरा हुआ है। 2022-14 मई के जलसे में भी इसने बुलडोज किया था। ये भट्ट साहब खड़े हैं यहाँ ARY से, इन्होंने कवर किया, अमर भट्ट साहब ने, हर चैनल ने कवर किया, आप सब ने दिखाया कि उस वक्त भी इस DPO ने बर्बरियत और जुल्म किया था इस शहर में। उसके बाद इसी DPO की क़यादत में 9 मई को मेरे घर पे हमला हुआ। उस हमले के पीछे भी ख्वाजा आसिफ था। ख्वाजा आसिफ की मां पे इस DPO हसन ने 9 मई को मेरे घर में हमला किया। कल रात भी सियालकोट की पुलिस, मैं समझता हूं जो बंदी बनी हुई है ख्वाजा आसिफ की, उसके सिकंदर सुल्तान राजा साहेब, सियालकोट की आवाम आपकी तरफ देख रही है। इस DPO हसन के होते हुए कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता सियालकोट में। कोई 8 फरवरी को फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा। ये देखेंगे आप लोग, ये 8 फरवरी को इस बुज़दिल ख्वाजा आसिफ को जिताने के लिए इलेक्शन लूटेंगे इस शहर का। और मैं अपील करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मेरी मां बार बार चीफ जस्टिस कायस फाइज ईसा साहेब, आपसे पहले मेरी मां उमर अताब बंदियाल साहब से इंसाफ मांगती रही। मेरी मां को इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में। आज आप बैठे हैं इंसाफ के मनसब पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मां को, मेरी घर की औरतों को इंसाफ दिलाएंगे। आखिर में सियालकोट के मीडिया की वसातत से मैं